السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کے قواعد میں مخرج نمبر 11 را کا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی لازمی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 11 را کا ہے۔ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ معکوچ پشت، زبان جب ثنایا رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، انیاب رباعی ثنایا، ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں پر زبان لگے گی تو تبھی اور را ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو تصویری شکل میں بھی دکھایا گیا ہے، آپ اس سے اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ تصویر پہ غور کریں، تصویر پہ جب آپ لوگ غور کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ زبان کی جو تھوڑی سی سائیڈ ہے نا، یہ مسوڑوں پہ جا کے لگتی ہے ٹپ تک، ٹھیک ہے؟ ٹپ تک سائیڈ کروٹ اس کی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اور اسی طرح آپ لوگوں نے اپنی زبان کو لگا کے را کی پریکٹس کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ صحیح جگہ صحیح مخرج پہ زبان کو ٹچ کر رہے ہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا را کا مخرج تھا، اور را کبھی پور اور کبھی باریک بھی ہوتی ہے۔ اس چیز کا آگے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اگلے لیسن میں کہ را پور کب ہوتی ہے اور را باریک کب ہوتی ہے۔ ابھی فی الحال آپ را کا مخرج سیکھ لیں۔ اس کے بعد مخرج نمبر 12 تو دال تا کا ہے۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہاں سے تا دال تا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تصویری شکل بھی دی ہوئی ہے۔ زبان کی جو ٹپ ہے نا، وہ اوپر والے ثنایا علیہ کے جو سامنے والے دو دانت ہیں نا، ان کو ثنایا علیہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو ان کے اوپر جب دانتوں کے اوپر لگے گی نا زبان اندر والے حصے کو، تو پھر یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، تو پور حروف ہے، تو دال تا۔ اب زبان کو لگا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ مخرج ایک ہے لیکن ان کو نکالنا مختلف طرح سے، کیونکہ تو جو ہے پور حروف ہے، دال باریک ہے، تا بھی باریک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مخرج آپ اچھی طرح سیکھ لیں۔ یہ دیکھ لیں، سامنے آپ لوگوں کو تصویر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے مخرج نمبر 13 زال سا کا ہے۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے زال سا ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے تصویر دی ہوئی ہے، اوپر والی تصویر میں زبان اوپر جا کے لگتی ہے، یہ جو نیچے والی تصویر ہے یہ نرمی والے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ زبان تھوڑی سی باہر کو آ کے تو دانتوں کے کنارے پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں تصویر دی ہوئی ہے، آپ اسے بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کی ہماری نیت ہو تو ہم کر لیتے ہیں، اگر ہماری نیت نہیں ہوگی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ کچھ بھی کرنے کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے، ہمیں نیت پہ بھی اجر مل جاتا ہے۔ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں اور ہم سیکھ نہیں پاتے تو پھر بھی اللہ عز و جل بہت کریم ہے، وہ ہمیں اجر دیتے ہیں کہ اس بندے نے نیت کی تھی۔ نیت کا جو دارومدار ہے نا، وہ اس کا ہمیں اجر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے نیت کر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے زبان کی ٹپ کو دیکھ لینا کہ ادھر لگ رہی ہے، اور زوا جو ہے یہ پورا حروف ہے، زال، ٹھیک ہے؟ نرمی کے ساتھ زبان کی ٹپ دانتوں کو لگاتے ہوئے باہر کو نکلے گی تھوڑی سی، اسی طرح سیٹی نہیں آنی چاہیے، نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں کا یہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی نوک سے لگے، یہاں سے زال
صا ادا ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو خوب اچھی طرح کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ اس پہ انشاءاللہ بہترین آپ کو اجر دے گا۔ جب آپ مخارج سیکھ جائیں گے تو قرآن پڑھنے میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور پروردگار ہم سب کو اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔